آج ہم بات کریں گے داؤد کے بیٹے سلیمان کی، جو کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک ایسا بادشاہ ہوا ہے دنیا میں کہ نہ تو کوئی اس جیسا بادشاہ ہوگا اور نہ آئے گا، کیونکہ خدا نے اس کو اتنی برکتوں سے نوازا تھا، کیونکہ اس نے سوچ ہی یہ رکھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے خدا کو خوش کیا۔ اس نے اپنے باپ داؤد کو فالو کیا کہ میرا باپ داؤد جو تھا وہ کس طرح یہوہ کو خوش کرتا تھا۔ جب ہم یہوہ کو خوش کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا باپ جو ہے یہوہ یری جو ہے وہ ہر چیز، ہر برکت ہمیں مہیا کرتا ہے۔ سلیمان نے بائبل بیان کرتی کہ اس وقت اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی قربانی دیتے تھے۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اس نے 1000 بھیڑ بکریاں خدا کے حضور قربانی دی تو خدا اس سے خوش ہوا کہ اس نے دل کھول کر، اپنا ہارٹ کھول کر مجھے ہدیہ دیا ہے۔ تو خدا سلیمان سے بہت خوش ہوا۔ تو ایک رات سلیمان کی خواب میں خدا آیا اور سلیمان سے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو سلیمان نے کہا کہ اے خداوند، تیرا بندہ ابھی بچہ ہے، تو مجھے عقل، حکمت اور دانائی سے بھرپور کر۔ تو خدا نے کہا کہ عقل اور دانائی میں تجھے سب سے زیادہ بخش دوں گا، کیونکہ خدا اس سے خوش ہوا، کیونکہ سلیمان نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی تھی جو کہ لالچ سے بھری ہو۔ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی تھی جس سے خدا کو ناراضگی ہوتی۔ خدا سلیمان سے خوش ہوا کہ اس نے اچھا ڈیسیژن لیا ہے، عقل، دانائی، حکمت مانگی ہے، اس لیے کہ وہ اسرائیل کا انصاف کر سکے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے کہا کہ سلیمان، عقل، حکمت اور دانائی سے میں تجھے بھرپور کرتا ہوں، اور دنیا کی دولت میں تجھے ویسے ہی دے دیتا ہوں، تھوڑی بہت۔ آپ امیجینیشن کریں کہ جب خدا نے سلیمان کو بھی یہ تھوڑی بہت دولت دی ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے، اپنی اس عقل سے جو خدا نے اسے بخشی تھی، ایسے اپنی بادشاہی میں کام کیے ہیں کہ نہ تو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے کیے ہیں اور نہ آنے والے وقت میں کوئی بادشاہ ایسے کام کرے گا، کیونکہ یہ خدا نے اس پر ورلڈ ریلیز کیا تھا کہ میں تجھے ایسی حکمت دوں گا۔ اور بائبل اس کا بیان کرتی ہے، بائبل اس کو بیان کرتی ہے کہ سبا کی ملکہ سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اس کے منہ کی باتیں سننے کو آئی۔ آپ جانتے ہیں، اگر ہم سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سلیمان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، سکھاتی ہے سلیمان کے بارے میں کہ کس طرح وہ خدا کو خوش کرتا تھا، کس طرح خدا کے حضور وہ چلتا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے خدا کے حضور چلنے کی۔ جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسی ہی اپروچ ہوگی۔ سلیمان نے خدا کو خوش کیا اور خدا نے اسے حکمت، عقل اور دانائی سے بھرا۔ آپ جانتے ہیں کہ عظیم و شان بادشاہ جو تھا سلیمان، اس سے ملنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، اس کی بات سننے کے لیے۔ اس کے خزانے چاندی سونے سے کبھی خالی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے ایک ایسا ڈیسیژن لیا کہ میں خدا کا گھر بناؤں گا۔ جب آپ خدا کے کاموں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ہیکلوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا آپ کو اور برکتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سبا کی ملکہ جب آئی تو اس نے اس کے نوکروں کے پہناوے کو دیکھا، اس کا جو کھانا کھلانے کا لوگوں کو انداز تھا اس کو دیکھا، اور بائبل بیان کرتی کہ وہ سبا کی ملکہ اس سے خوش ہوئی۔ تو جب آپ کے اندر خدا کی عقل اور حکمت دانائی ہوگی تو یقیناً آپ کو لوگ ملنے آئیں گے، لوگ آپ سے خوش ہوں گے، لوگ جانیں گے کہ اس کے اندر خدا کی روح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی عقل اور دانائی، حکمت ملے تو ہمیں خدا کو فالو کرنا پڑے گا، ہمیں خدا سے ہٹنا نہیں پڑے گا۔ سلیمان تب تک کامیاب رہا جب تک وہ خدا کے ساتھ رہا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ آخرکار وہ اپنی بیویوں کے نقش قدم پر چلنے لگا، اس نے اپنی بیویوں کا کہنا ماننا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنی بیویوں کا کہنا ماننا شروع کر دیا تو بائبل بیان کرتی کہ وہ خدا کے کاموں سے پیچھے چلا گیا، ہٹ گیا، کیونکہ اس نے ایسے کام کیے جو اسرائیل کو کرنے واجب نہیں تھے، جو خدا کو پسند نہیں تھے۔
कैसे काम किए। बाइबल बयान करती है कि उसने मंदिर बनाना शुरू कर दिए, अपनी औरतों के कहने के मुताबिक उनको लहदा बुत बना कर दिए, और उन औरतों ने उसके दिल को माइल कर लिया अपने बुतों की तरफ, इसीलिए वो खुदा के हजूर से गिर गया। अगर खुदा ने आपको ब्लेसिंग से भरा है, कोई तोड़ा दिया है, तो आप उसे दबाएं मत, छुपाएं मत। आज ज़रूरत है कि हम उस तोड़े को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उस तोड़े से हम 2 तोड़े कमाएं। सुलेमान ने अपनी लाइफ में इतना धन दौलत जमा किया और उसने खुदा का घर बनाया, लेकिन एक बात बहुत ही खूबसूरत है कि खुदा ने सुलेमान को हैकल से बड़ा घर दिया, बड़ा हाउस दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमें मल्टीप्लाई करके देता है। बाइबल बयान करती कि जितने लोग खुदा को देते हैं पूरी रूह से, पूरी जान से, खुदा उनको डबल करके देता है, मल्टीप्लाई करता है खुदा। वो आपको भी मल्टीप्लाई करना चाहता है। क्या जब एलिया का शागिर्द लिशा उसके पीछे चला, तो क्या एलिया ने ना कहा था कि ऐ लिशा, मेरे पास तो सिंगल ब्लेसिंग है, मैं तुझे डबल ब्लेसिंग कहाँ से दूंगा, लेकिन फिर भी तू मुझे जाते हुए देख ले तो यकीनन तुझ पर आएगी, डबल ब्लेसिंग आएगी। तो मेरे अजीजों, लिशा पर डबल ब्लेसिंग आई। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस्ताद का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ खुदा ने उसे अक्ल, हिकमत, हर चीज़ से भरपूर किया। इतनी चांदी, इतना सोना सुलेमान के दौर में मेरे अजीजों ना आज तक होगा तो ना होना है, क्योंकि ये खुदा के वर्ड सुलेमान पर रिलीज हुए थे। आज हमें ज़रूरत है कि हम गिरे नहीं, हमेशा खुदा के हुजूर खड़े रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हमने सीखना इस कलाम के वसीला से कि हमने अपने दिल को बुतों की तरफ लेकर नहीं जाना। हम हो सकता है कि आज अपने घर के बादशाह हों, हो सकता है हम आज अपनी कलीसिया में बादशाह हों, लेकिन हमने चलना किस तरह है? चलना, बादशाह हमें खुदा ने बनाया है, चलना हमने इस तरह है कि जिस तरह उसका कलाम हमें फरमाता है, हमने इस तरह चलना है। मेरे अजीजों, आज ज़रूरत है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपने कलीसिया के लिए। मेरे अजीजों, अपनी ब्लेसिंग को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इस कलाम के ज़रिया से अवेयरनेस हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।